بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخر کی آیت ہیں۔ ان آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں وہ آج نہیں تو کل ذلیل ہو کر رہیں گے۔ دنیا اگرچہ ان کو عزت دے لیکن آخرت میں بہرحال ذلت مقدر بننے والی ہے، لہذا کسی حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ ہونی چاہیے۔ کبھی تو اللہ ذلت کے اسباب دنیا میں ظاہر فرما دیتے ہیں، نہیں تو آخرت میں تو رسوائی مقدر ہے ہی۔ اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، غلبہ در حقیقت اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے طے کر لیا ہے، یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑے قوت والے غلبے والے ہیں۔ اپنے رسولوں کو مغلوب ہونے دے دیں، یہ اللہ ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے رسولوں کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اللہ پر سچا ایمان لاتے ہیں اور جن کا ایمان آخرت کے دن پر یقینی ہے، ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دلی محبت رکھیں، اگرچہ رشتے ناتے میں وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی، کنبے اور برادری والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے اور ایمان ان کے دل میں پتھر کی لکیر کی طرح راسخ ہو گیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا ایمان پر مضبوط بنایا ہے کہ وہ ایمان سے کم کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ آیت، اس آیت کے حقیقی مصداق
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آپ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر بہت سے مکہ کے رہنے والے سردار قیدی ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے کسی کا مسلمان والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کسی کے بھائی صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مسلمان اور اسلام اس وقت انتہائی تنگ دستی کے عالم میں ہیں، اور یہ مالدار لوگ ہیں، ان کے گھر والے بڑے تاجر لوگ ہیں، آپ فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ مال کام آئے گا اور ان کی جان ہو سکتا ہے بعد میں اللہ ان کو ہدایت دیں اور پھر یہ لوگ ایمان اور اسلام کو قبول کریں۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ فیصلہ سنیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ اسلام کی حمیت تھی ان کے دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی، میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کا جو مسلمان رشتہ دار ہے اس کو حوالے کر دیا جائے، اور رشتہ دار کو حکم دیے جائے کہ وہ اپنے مشرک کو قتل کرے۔ ہم اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی محبت نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے فلانا رشتہ دار سونپ دیجئے، حضرت علی کے حوالے عقیل کو کر دیجئے اور فلاں کے حوالے فلاں کو کر دیجئے۔ مگر رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ دے کر جان بخشنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، ان کے ایک حقیقی بھائی تھے جو مکہ سے مدینہ لڑنے آئے تھے ان کے خلاف، جن کا نام تھا ابو عزیز ابن عمیر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے انصاری، وہ ان کو رسی سے جکڑ رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا اپنے بھائی کے متعلق انصاری صحابی سے کہ ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، رہائی کے لیے بہت سارا مال لا کر دے گی۔ ابو عزیز یا ابو عزیز کچھ بھی نام ہو، یا ابو عزیر، انہوں نے کہا کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ تو اپنے بھائی کے بارے میں انصاری سے، مدینے والے سے کہہ رہا ہے کہ ذرا مضبوط جکڑنا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی یہ انصاری ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کے حقیقی مصداق کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے وہ ایمان سے کم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اگرچہ غیر ایمان والے سے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن وہ اہل ایمان کو عزیز رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جنگ احد کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ان کی تلوار کی زد میں تھے، ان کا جملہ مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ ابن حارث نے اپنے عزیز اور اقارب کا خیال نہ کر کے جب ان کی تلوار کی زد میں وہ آئے تو رشتہ داری اور اعزاء اقربا پروری کو انہوں نے اپنے آگے نہ آنے دیا۔ بہرحال اللہ نے یہاں ان صحابہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خوب سن لو، اللہ کا گروہ یعنی اہل ایمان کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں آیت میں ایک سبق یہ ہے
کہ مومن کو مومن کا سب سے بڑا ہمدرد غمخوار ہونا چاہیے، اور مومن کو مومن سے دلی دوستی رکھنی چاہیے۔ اور اگر اعزاء اقربا اہل ایمان نہیں ہیں تو ان کو ایمان سے کم کسی چیز پر ایک مومن سمجھوتا نہیں کرتا، ایمان کی برابر دعوت دیتے رہنا چاہیے، چاہے اپنے اعزاء اقربا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اللہ نے حضرات صحابہ کی اخیر کی آیت میں اسی بنیاد پر تعریف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شروع کی آیت میں جو لوگ دین کے دشمن ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کھلے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو عزت دار لوگ سمجھتے ہوں، لیکن جان لیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سخت ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ معلوم یہ ہوا ایمان والے کی دوستی ایمان والے سے ہوتی ہے، وہ دوستی نہیں رکھیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں مضبوط ایمان والے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا، اللہ ایسے باغوں میں ایسے ایمان والوں کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔